Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जब से रजब आया है तब से मेरी टोन चेंज हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा रजब की साइड ले रही हूँ, ईमान की साइड तो ले ही नहीं रही हूँ। मैं तो बहुत ही गिरी हुई लड़की हूँ, तो ये है तो वो है, फलाना धमाका, रजब ने कितने पैसे दिए हैं, रजब ने कितने में ख़रीदा है और रजब ने अपने जो है अगेंस्ट ना बोलने पर कितने पैसे दिए हैं। ये आज सारी बातों का ना खुलासा मैं कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कल कसम खाई थी कि भाई मुझे कोई पैसे नहीं मिले और ना मुझे ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ राइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ना मैं रजब की सगी हूँ, ना मैं ईमान की सगी हूँ। हाँ, जहाँ पर ईमान गलत थी वहाँ पर मैंने ईमान की साइड ली और धड़ाधड़ ली, ठीक है। और अब भी अगर ईमान जो है वो सच्ची होगी, सही होगी, तो मैं ईमान की ही साइड लूँगी। लेकिन अगर रजब गलत हुआ या रजब ठीक हुआ तो फिर मैं उस हिसाब से उसकी भी साइड लूँगी, ठीक है। तो कल की और परसों की वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मैंने इस लिहाज से बनाई थी कि हम और जितनी भी रजब फैमिली है और जितने भी ईमान के चाहने वाले हैं या रजब के चाहने वाले हैं, हम यहाँ पर डाइवोर्स कराने नहीं बैठे हैं, यहाँ पे अलहदा करने नहीं बैठे हैं। लेकिन हाँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रही, हाँ जो सही है उसकी साइड ले रही हूँ। अब जैसे कि आप कल रजब ने जो व्लॉग में कहा, गलत कहा, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि मैंने तो उनको भी गिफ्ट दिया है जिन्होंने जो है मेरा साथ नहीं दिया। देखिए वो एक बेगम है, ठीक है, चाहे उसके दिमाग में जो मर्ज़ी चल रहा है एंड ऑल दैट, लेकिन जो है कि वो एक बेगम है और बेगम होने के नाते अभी उसकी शादी को 1 साल हुआ है, अभी उसको समझने दें आपको। और दूसरी बात ये है कि आप भी उसको समझें, ठीक है। यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि ये एक दूसरे को टॉन्ट ही मारते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को जो है ना गिले शिकवे ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर माँ जी को देखा जाए, माँ जी की भी ईमान के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और ईमान की भी माँ जी के साथ नाराज़गी है, जो कि देख हम रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब रजब फैमिली जो है वो थक चुकी है, वो यही कह रही है कि अब इन दोनों का या तो पैचअप हो जाए या जो भी चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आए, ठीक है। अब जैसे कल की वीडियो में गज़ल को गिफ्ट किया गया, नो डाउट रजब, मैंने जैसे पहले कहा था कि वो एक बहुत अच्छा बेटा है, एक बहुत अच्छा भाई है, ठीक है, एक बहुत अच्छा दोस्तों का दोस्त है, ठीक है। उसने दोस्ती का भी हक अदा किया, उसने भाई का भी हक अदा किया, उसने माँ और बाप के बेटे होने का भी हक अदा किया, ठीक है। चाहे वो जो है उसमें फेल रहा हो, जो एक मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, मियाँ की कैटेगरी में शायद वो फेल रहा हो, बाकी वो तमाम चीज़ों में अव्वल ही रहा है जहाँ तक हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि रजब जो है जैसे ईमान को गिफ्ट देता है, सेम टू सेम वैसा ही जो है गज़ल के लिए भी गिफ्ट लेकर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि बहन को भी उसने इक्वल रखा है, बहन को भी उसने जो है सर आंखों पर रखा है। ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बेहतरीन भाई है वो। लेकिन वहाँ पर उसने बीवी को भी टॉन्ट किया है, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ठीक है। साथ नहीं दिया, उस बेगम ने बहुत साथ दिया है। अगर वो उसको थोड़ा सा भी जो इनकरेज कर दे व्लॉग में कि हाँ भाई मेरी बेगम ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बेगम जो है वो उसने कोई भी इंसान जो है वो दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी औरत वो दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन उसने किया, उसने मेरी तमाम चीज़ें जो हैं उनको दरगुजर किया। लेकिन वो रजब कह नहीं रहा है, वो इस वजह से नहीं शायद कह रहा है क्योंकि मैं भी शायद पूरे तरीके से अभी तक ईमान ने माफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी तक घर में नहीं है। ईमान स्टेटस तो लगा रही है रजब के हवाले से कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश है, ये है वो है, लेकिन ये है कि वो नज़र नहीं आ रहा। तो ऑडियंस जो है ना वो थोड़ी सी बिखर चुकी है, वो इन दोनों को साथ देखना चाहती है, बट ये है कि वो अब बिखर चुकी है। वो कह रही है कि हो क्या रहा है, रजब क्या कर रहा है, ईमान क्या कर रही है, हमें टोंड ही नज़र आ रहे हैं, दोनों तरफ से टोंड ही एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। रजब आया था, ईमान तब नहीं थी घर में, और ये एक बहुत बड़ी किस्म की ना नाराज़गी चल रही है, जैसा मैं आपको कहूँ। ये जो है ना बहुत बड़े किस्म की नाराज़गी चल रही है। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी जो
میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اب ان دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے نا، وہ آپ تک بہت آرام سکون سے آ جائے گا، کیونکہ کوئی چیز جو ہے نا وہ چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے. اور ویسے بھی جو ڈیلی ولاگرز ہوتے ہیں ان کے کام جو ہے اور ان کی جو روٹین لائف ہے وہ کبھی چھپی نہیں رہتی ہے، وہ ایک دم سے سامنے آتی ہے. رجب کے چونکہ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں، اس کو ہر کیس میں جو ہے وہ بری کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آئندہ سے یہ تمام چیزیں غلط جو چیزیں اس سے ہو گئی ہیں، بے دہانی میں ہو گئی ہیں یا جان بوجھ کے ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا سزا ملتی ہے اور کس قسم کے جو پاکستانی ہے بڑے جو ہے نا وہ سر آنکھوں پر بھی رکھتے ہیں اور گرانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. بٹ میاں بیوی کے اس رشتے کو بہت زیادہ لوگ ایک سوالیہ نشان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کل کے ولاگ میں رجب نے کہا کہ بھئی ہم نے تو ان لوگوں کو بھی گفٹ دیا ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ جنہوں نے ولاگنگ میں ساتھ نہیں دیا. یہاں پر بیگم کو چاہیے کہ وہ آگے آگے ہو، اگر اس نے معاف کر دیا ہے رجب کو تو وہ آگے آگے ہو، وہ مطلب سب سے پہلے رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ اس کے بچے کی ماں بھی ہے. ٹھیک ہے، اس نے چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو اپنائے بھی رکھنا ہے، خرچے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ چاہتی کیا ہے؟ وہ چاہتی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے وہ گولڈ ڈگر ہے، پیسے چاہتی ہے، نال دیٹ. وہ اس کی نیچر سے نہیں لگتا کہ وہ پیسے چاہتی ہے. ہاں، اس کی ناراضگی چل رہی ہے اپنی ساس سے، اس کی ناراضگی چل رہی ہے اپنے سسرال سے، تو وہ ان تمام گلے شکووں کو ختم کرنا چاہتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی میں جو ندیم کی انہوں نے پارٹی شارٹی کی تھی، اس میں بھی کیوان نہیں آیا. تو بہت سارے لوگوں کے نیچے کامنٹ ہے کہ یہ ایک انوکھا بچہ ہے جس کو سردی لگ جائے گی، اور ماں اتنی زیادہ کیوں کانشیس ہو رہی ہے اپنے بچے کے معاملے میں. ٹھیک ہے، دادا ہے، دادی ہے، اس کا گھر ہے، اس کا باپ ہے، تو اس کو وہاں پر رہنا چاہیے. لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ وہاں پر کیوں نہیں رہ رہی ہے. میرا اس کی ساس سے بھی اور اس کی ایمان کی ماں سے بھی سوال یہ ہے کہ لوگوں کو پلیز صحیح ریزن بتائی جائے، کیونکہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں، اور کچھ نہیں، بہت ساری ناراضگیاں چل رہی ہیں. اور ایمان جو ہے اپنا الو سیدھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ایمان سب کچھ لے بھی رہی ہے، گفٹ بھی لے رہی ہے، سب کچھ لے رہی ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کی اب عزت نہیں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھائی جیسے دوست جو ہیں وہ سسرال میں جب گئے تھے تو وہ باہر ہی بیٹھے رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے رہے تھے، کوئی پانی نہیں، کوئی چائے شائے کچھ بھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، اور وہ باہر ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے کھانا جو ہے وہ باہر جا کے پھر کھایا. تو یہ بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ یہ ایمان کو پھر چاہیے کہ اگر اس نے شادی کر ہی لی ہے، شادی ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ایک ولاگر کے ساتھ شادی کی ہے، پھر یہ تمام جو چیزیں ہیں ان میں اس کو معاف بھی کر دیا ہے، تو پھر ناراضگی بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ایمان غلط کر رہی ہے. ایمان کو چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر چلے، کیونکہ لوگ جو ہے ایک حد تک سمپتی جو ہے وہ گین کرتے ہیں، لوگوں کو ایک حد تک سمپتی ملتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے نا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بیوی ہے جس نے اپنے بچے کو دادا دادی سے علیحدہ کیا ہوا ہے، یہ کیسی بیوی ہے جو کہ اپنے خاوند کے بغیر علیحدہ رہ رہی ہے، یہ کیسی بیوی ہے جو خرچہ کرایا جا رہی ہے اور وہاں پر ایک ایک چیز جو ہے اپنے خاوند سے مانگ رہی ہے، گفٹ بھی لے رہی ہے، لیکن اس کو معاف نہیں کر رہی، سٹیٹس بھی لگا رہی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا آڈینس کنفیوز ہے، اور ساری کی ساری آڈینس جو ہے وہ رجب کے ساتھ اور رجب کی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ابھی وکٹم نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہیں یہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم جو ہے ولاگ کا دی اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کوئی بکنے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، جہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتائے ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں غلط بول رہی ہوں تو آپ نیچے بولیں، ٹھیک ہے، گالی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک بول رہی ہوں نا، تو پلیز نیچے کامنٹ ضرور کریے گا، کیونکہ نہ تو میرا رجب سگا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، نہ میری ایمان سگی ہے. ہم ان دونوں کو آپس میں
دیکھنا چاہتے ہیں, جڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب رجب جو ہے وہ مظلوم دکھ رہا ہے اور ایمان جو ہے وہ وکٹم کارڈ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر معاف تم نے کر دیا ہے ایمان بی بی تو پھر آپ کو پھر اس گھر میں جانا چاہیے اور وہاں پر جا کر دادا دادی کو کیوان سے ملوانا چاہیے, کیونکہ دادی بھی بغیر پوتے کے بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اب اپنے ویڈیو میں ایمان کا اور کیوان کا نام ہی نہیں لیتے, کیونکہ ان کی کوئی ویلیو تب ہو نا جب وہ اس گھر میں ہوں, اس گھر میں جائیں. تو پتہ نہیں, شاید تانے شانے بھی شاید ایمان نے مارے ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے ویوز زیادہ آتے ہیں, تو اس لیے وہ زیادہ ان کا نام ہی نہیں لینا پسند کرتے یا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر بیگم کو چاہیے تھا یوٹیوبر سے شادی کی ہے, پھر یوٹیوبر کو معاف بھی کر دی ہے, اس کے سارے جتنے بھی اس نے کام کیے تھے اور دھوکہ دیا اس پہ بھی معاف کر دیا, تو پھر اب ناراضگی بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق رائے رکھتے ہیں تو کائنڈلی ڈو رائٹ یور کمنٹ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل, اور جلدی جلدی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل. قرۃ العین سے اللہ حافظ.